دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان النار حفت بالشہوات وان الجنت حفت بالمکارہ۔ اس بات کا بیان کہ جہنم خواہشات سے گھیر دی گئی ہے اور جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 79 کا اردو ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم گھیر دیا گیا ہے جہنم کو خواہشات سے اور گھیر دیا گیا ہے جنت کو مشکلات سے۔ خواہشات سے مراد انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، جس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جو مناتا ہے وہ انسان کرتا ہے، وہ خواہشات ہوتی ہیں۔ اور مکارہ سے مراد شرعی اور دینی پابندیاں مراد ہیں، کہ بہت ساری چیزیں جو انسان کرنا چاہتا ہے لیکن شرعی پابندی کی وجہ سے اس کو نہیں کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن شریعت کی وجہ سے اس کو کرتا ہے، اس سے مراد مکارہ۔ حدیث نمبر 80 کا اردو ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنة قال لجبرائیل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها وما فيها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم هفها بالمكاره ثم قال لجبرائيل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي ولعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھا اور ان چیزوں کو دیکھا جو اللہ نے تیار کی ہیں جنتیوں کے لیے۔ پھر آئے اور کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، نہیں سنے گا اس کے بارے میں کوئی بھی شخص مگر اس میں داخل ہو جائے گا، یعنی جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ نے اس جنت کو گھیر دیا مشکلات سے، یعنی شرعی پابندیوں سے۔ پھر کہا، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت کو دیکھ کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھا، پھر آئے تو کہا، اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، اب مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص داخل نہ ہو سکے گا۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فلما خلق اللہ النار قال یا جبرائیل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبرائيل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، یعنی جہنم کو پیدا کیا، تو کہا، اے جبرائیل، جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جہنم کو دیکھا، پھر آئے تو کہا، اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، نہیں سنے گا اس کے بارے میں کوئی بھی شخص تو وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، یعنی جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے اس جہنم کو گھیر دیا خواہشات سے۔ پھر کہا، اے جبرائیل، جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو پھر جبرائیل علیہ السلام گئے اور جہنم کو دیکھا تو کہا، اے میرے پروردگار، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے
کہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا مگر اس میں داخل ہو جائے گا. حدیث نمبر 81 کا اردو ترجمہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها رواه الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آگ یعنی جہنم کے مثل نہیں دیکھا کہ اس سے بھاگنے والا سو گیا ہے، اور جنت کی مثل نہیں دیکھا کہ اس کا طلبگار سو گیا ہے. یعنی جہنم ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے بھاگنے والا سو جائے، بلکہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچنے کی ہر ممکن تدابیر کرے. اور جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا طلبگار سو جائے، بلکہ جنت کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش ہر وقت کرتے رہنا چاہیے.